بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخ اسلام میں بہت سارے فتنے اٹھے، عروج پایا، حکومت کے ایوانوں تک پہنچے، بہت اثر رسوخ پیدا کیا، لیکن وقت کے ساتھ وقت کے ہواؤں نے ان کو دبایا، مٹ گئے، ناپید ہو گئے۔ لیکن کچھ فتنے تاریخ اسلام میں ایسی ہیں کہ انہوں نے دبنے کی بجائے وقت کے دھارے کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کیا، انداز میں نرمی پیدا کی، فیشن میں اعتدال پیدا کیا، خوبصورت لباس اوڑھ لیا، اور اسی خوبصورت لباس میں زمانے کے نظروں سے وہ اوجھر رہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ مودودیت ہے۔ یہ گزشتہ صدی کی ایک خطرناک فتنہ جس نے دین اسلام کو اصل جڑ سے اکھاڑنے یا جڑ سے بگاڑنے کی سعی حاصل کی، لیکن وقت کے علماء حق نے اس کو ہر محاذ پر شکست دی، اور جو لوگ اس کے پشت پر تھے، اس کی نگرانی کرتے تھے، وہ بھی نامراد و ناکامیاب ہو گئے۔ ابوالعلا مودودی ایک ایسا بندہ تھا جس کے خلاف علماء حق میں سے اکثر علماء نے اس کے خلاف کتابیں لکھی۔ اسلام کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا، وہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت سے لے کر انبیاء کی تنقیص کی، اولیاء کی تنقیص کی، صحابہ کرام کی تنقیص کی۔ ہم آپ کو بالترتیب ابوالعلا مودودی کی وہ عبارتیں من و عن کتاب کے حوالے کے ساتھ نقل کرتے ہیں جو کہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی مشن اور کاز کے ساتھ جس مشن و کاز پر ابوالعلا مودودی کار فرما تھا۔ اس کے عبارتوں کو نقل کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک مستند عالم دین حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کہ ایک کتاب کا اقتباس ذکر کرتا ہوں، پھر میں ان عبارتوں کا تذکرہ کروں گا جن میں ابوالعلا مودودی نے انبیاء کی تنقیص کی ہے، انبیاء کی توہین کی ہے، انبیاء کی عظمت کو گھٹایا ہے۔ مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے خلاف، الاستاذ المودودی۔ اس کے صفحہ نمبر 50 پر لکھا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ لوگوں کو اس جماعت میں شرکت سے روکیں تاکہ گمراہ نہ ہو، اور اس جماعت کا ضرر اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ پس تسامح اور سستی اور غفلت جائز نہیں ہے، اور ہر وہ شخص جو اس جماعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا یا اس کی تائید کرے گا یا کسی قسم کی اعانت کرے گا، گناہگار اور عاصی ہوگا اور معصیت کی طرف دعوت دینے والا شمار ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ثواب کا متوقع رہے۔ اور اس جماعت کا کوئی آدمی اگر امامت کرے گا کسی مسجد میں، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی۔ یہ ابوالعلا مودودی کی جماعت کے اس زمانے کا تذکرہ ہے جس زمانے میں مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی۔ آج کل جماعت اسلامی عام مسلمانوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، تو ایک بار ان کو پھر یاد دلاتے ہیں کہ ابوالعلا مودودی کی حقیقت کیا تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں وہ ترجمان القرآن، یہ ایک رسالہ تھا، بعد میں یہ کتابی شکل میں بھی چھپا ہے۔ مئی 1955 کے رسالے میں لکھتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام رائے اور فیصلے بھی کرتے تھے اور بیمار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے، حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور انہیں سزا تک بھی دی جاتی تھی۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، قبل النبوت بھی اور بعد النبوت بھی۔ ایک جگہ لکھتا ہے
تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 161 طبع پنجم میں کہ اور تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی رہزنی کے خطرے پیش آئے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ شیطان کی شرارتوں کا ایسا سدباب کہ اسے کسی طرح گھس آنے کا موقع نہ ملے، انبیاء علیہم السلام بھی نہ کر سکے، تو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں پوری طرح کامیاب ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ یہ بھی ترجمان القرآن جون 1946 میں صفحہ نمبر 57 پر اس نے لکھا ہے۔ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے قائل نہیں تھے۔ یہ بھی ترجمان القرآن جون 1946 کے صفحہ نمبر 34 پر اس نے تحریر کیا ہے۔ ہر شخص خدا کا عبد ہے، مومن بھی اور کافر بھی، حتیٰ کہ جس طرح ایک نبی اللہ کا عبد ہے اسی طرح شیطان رجیم بھی اللہ کا عبد ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ اگر شیطان عبادت کرنے والا ہوتا تو وہ مردود کبھی نہ ہوتا۔ اس نے سجدے سے انکار کیا اور سجدہ عبادت ہوتی ہے، اس لیے تو مردود ہوا۔ یہ اس نے ترجمان القرآن جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 65 پر اس نے تحریر کیا ہے۔ پانچویں گستاخی کرتا ہے، نبی ہونے سے پہلے تو کسی نبی کو وہ عظمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ علیہ باللہ ہو گیا تھا۔ یہ اس نے رسائل مسائل صفحہ نمبر 31 مطبوعہ بار دوم 1954 ترجمان القرآن مئی جون جولائی تا اکتوبر 1944 پر تحریر کیا ہے۔ چھٹے نمبر پر لکھتا ہے وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی مثال اس جلد باز فاتح کی سی ہے جو اپنے اقتدار کا استحکام کیے بغیر مارچ کرتا ہوا چلا جائے اور پیچھے جنگل کے آگ کے طرح مفتوحہ علاقے میں بغاوت پھیل جائے۔ یہ بھی رسالت ترجمان القرآن جلد نمبر 49 عدد نمبر 4 صفحہ نمبر 5 پر اس نے یہ تحریر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عجلت باز، جلد باز، فاتح کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ 7ویں پر لکھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ ترجمان القرآن مئی 65 یعنی سن 1965 کے مئی کے رسالے میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 34 پر۔ تاہم قرآن کے ارشادات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی۔ کوتاہی نہیں، کوتاہیاں یعنی بہت ساری غلطیاں اس نے کی علیہ باللہ۔ یہ تفہیم القرآن جلد نمبر 2 سورۃ یونس حاشیہ نمبر 312 پر اس نے لکھا ہے۔ 9ویں نمبر پر لکھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا، چنانچہ ملاحظ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تشریعی انبیاء میں سب سے پہلا تشریعی نبی ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس میں جاہلیت کا جذبہ تھا علیہ باللہ۔ یہ بھی اس نے تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 میں لکھا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے 10 نمبر پر کہ نبی سے بڑھ کر سلیم الفطرت آخر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ حال تھا کہ جب تک وحی نے رہنمائی نہ کی آپ ٹھٹ کے کھڑے تھے اور کچھ نہ جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے اس نے، یعنی معاذ اللہ آپ گمراہ تھے، اور یہ اس آیت کے ذیل میں اس نے لکھا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ ترجمان القرآن جلد نمبر 39 پر تحریر کیا ہے۔ 11ویں نمبر پر لکھتا ہے کہ حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ظاہر ہو جائے، آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہ تھا، یعنی غلط تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اس میں زمانے کا تعین تو کہیں پر موجود نہیں، لیکن ابوالعلا مودودی کو یہ اندیشہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص زمانے کا تعین کیا تھا اور اسی کو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مودودی کے نازیبا القابات ملاحظ ہو۔ لکھتا ہے اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں ایک محمد ہی وہ تنہا لیڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیڈر جیسا نامناسب، ناموزوں، نامعقول لفظ کا استعمال یہ اپنے آپ میں توہین رسالت ہے۔ اور یہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، صفحہ نمبر 22 پر۔ ایک جگہ لکھتا ہے یہ قانون جو ریگستان عرب کے ان پڑھ چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ چرواہے، یہ بے شک اس نے ترجمہ تو وہ عربی الفاظ کے کیے، چرواہا تو نہیں ہے، کیونکہ چرواہا ایک مشتبہ لفظ تھا جس سے اللہ رب العزت نے قرآن میں وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا کہہ کر منع کر دیا تھا، لیکن ان پڑھ قرآن نے یہ لفظ اس طرح جو عربی لفظ ہے امی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان پڑھ اردو کا جو لفظ ہے اور جو ترجمہ اس نے اس طریقے پر کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک توہین ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ محمد ہی وہ ایلچی ہیں جن کے ذریعے خدا نے اپنا قانون بھیجا۔ اب یہ ایلچی ایک نامناسب، بے شک یہ پیغمبر کے معنی کے ساتھ مناسبت تو رکھتا ہے، لیکن اصولی طور پر ایسا مشتبہ لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال کرنا شرعاً منع ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی، مگر انتظار نہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے یا نہیں، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کے غیر اسلامی حکومتوں پر حملہ کیا، اور حضرت عمر نے اس حملے کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔ حقیقت جہاد کہ اب یہ الفاظ پر ذرا غور کریں کہ یہ الفاظ جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، کیا یہ شرعی الفاظ ہیں؟ اس طرح کے الفاظ آدمی پیغمبر کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا خلفائے راشدین کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ ایک جگہ لکھتا ہے اور فرمایا کہ نبی کے پاس اللہ کے خزانوں کی کنجیاں نہیں، نہ وہ علم غیب رکھتا ہے اور نہ اس کو فوق العادت قوتیں حاصل ہیں۔ معجزوں کا بھی انکار کرتا تھا، یہ معجزے کا انکار ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے اے محمد کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا حال جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی انسانی کمزوریوں سے پاک ہوں۔ اب یہ جو بریکٹ میں اس نے لکھا ہے انسانی کمزوریوں سے پیغمبر پاک ہی ہوتا ہے، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ڈائجسٹ میں اس نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں آپ ان عبارتوں کو غور سے پڑھیں، اور میں نے آپ کو کتابوں کا حوالہ لکھ دیا ہے، ان میں ہر عبارت کو نوٹ کریں اور اسی کتاب میں جا کر اس کو دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ آیا یہ جماعت اسلامی اگر ابوالعلا مودودی کے افکار کے قائل ہے اور ابوالعلا مودودی کو اپنا امام اور مقتدی مانتی ہے تو یقیناً وہ ان عقائد کے قائل بھی ہوگی۔ تب میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ سیاسی وابستگی بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر موجودہ زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے میں بہت سارے اصلاحات کیے گئے جماعت اسلامی کے اندر، بہت سارے کتابوں میں جو غلط باتیں تھیں ان کو حذف کیا گیا، لیکن ہم خام خواہ اس کو جہنم میں بھیجنے کا ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم خام خواہ اس کو جہنم میں بھیج دیں۔ اگر اس نے توبہ طائب کیا تھا ان عقائد سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی جماعت اسلامی میں رہتے ہوئے یہ عقائد سے توبہ کرتا ہے تو ہمیں خام خواہ ان کو جہنم میں بھیجنے کی، لیکن اگر کوئی بندہ ان عبارتوں کے ہوتے ہوئے ان کو درست مانتا ہے یا ابوالعلا مودودی کے افکار کو درست مانتا ہے تو اس آدمی کو ہم صحیح تسلیم نہیں کرتے، اور نہ اس کے عقائد کی توثیق کرتے ہیں، اور نہ اس کو صحیح العقیدہ مسلمان ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اسی طرح جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے جو توہین کی ہے، اولیاء کے بارے میں جو باتیں کی، عام مسلمانوں کے بارے میں جو توہین آمیز
باتیں اس نے لکھی ہیں وہ سب ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔